دلوں پر ان کے قفل لگے ہیں. اب جب قرآن سے اول تو ایک ہمارا تو تعلق ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو قرآن سمجھ کے پڑھنا تو دور کی بات ہے، رٹ کے پڑھا جاتا ہے نا. ایصال ثواب کے لیے پڑھا جائے گا، ابھی رمضان میں کھل جائے گا، ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ مخصوص صورتیں پڑھ لی جاتی ہیں. تو قرآن افلا تدبرون افلا تفکرون والی بات تو ہے ہی نہیں. اور وہ دعوت دے رہا ہے تفکر کی اور تدبر کی. مولوی کہتا ہے کہ اگر تم نے تدبر و تفکر کیا تو تم کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے. تم اللہ کی سنو یا اللہ کی سنو؟ تو جس کو وہ ہدایت دینا چاہے تو یقینی طور پر ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت اسی کی جانب سے ہوتی ہے. کسی جماعت کی جانب سے تو نہیں ہو سکتی، چاہے دائیں والے ہوں چاہے بائیں والے ہوں، ہے نا. پھر ایک اور جگہ فرماتا ہے کہ کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے. اب جو گناہ انہوں نے کمائے ہیں، دنیا میں جو حرکتیں کی ہیں، اس کی وجہ سے ان کے قلب پر کیا ہو گیا ہے؟ زنگ چڑھ گیا ہے. اب جب سریے میں زنگ چڑھ جاتا ہے تو اس کی اپنی شکل اپنی حیت باقی نہیں رہتی، آکسیڈائز ہو جاتا ہے نا وہ. تو اس کے اوپر پوری ایک لیئر چڑھ جاتی ہے. جب تک کہ اس کو اتارا نہ جائے، صاف نہ کیا جائے. صاف کرنے کے لیے اس کو رگڑا جاتا ہے، منگا صحیح طرح سے گھسا جاتا ہے، ایک طرح سے اسے کہنا چاہیے مانجا جاتا ہے، اور بعض دفعہ ضرورت پڑے تو تپایا بھی جاتا ہے آگ پہ. ایسا ہے نہیں ہے؟ تو بغیر آگ پہ تپائے، بغیر رگڑے، بغیر مانجے آپ وہ زنگ نہیں اتار سکتے. تب 40 سال 50 سال دنیا میں تمام گناہوں کی زندگی گزارنے کے بعد آ رہے ہیں، اور آنے کے بعد چاہیں کہ 3-4 مہینوں کے اندر جو ہے وہ میرا تصوف کا سارا منازل جو ہے وہ طے ہو جائیں. تو از دس پاسبل؟ جب تک کہ تم صحیح معنوں میں منجھائی نہیں کر لو، جب تک تم اندر سے صفائی نہ کر لو. اب منجھائی اور صفائی کا کام کس کا ہے؟ مرشد کا نہیں ہے. وہ بیٹھ کے صاف نہیں کرے گا. کیوں کہ گن جو تم نے بھرا ہوا ہے وہ تو تم کو پتہ ہے نا بھائی، یا نہیں؟ کیا کیا کر کے آ رہے ہو، کتنے گل کھلائے، وہ تمہیں پتہ ہے یا رب کو پتہ ہے. اب رجوع اللہ کون کرے گا؟ تم کرو گے. تو اب مرشد نے تو بسم اللہ کرا دی توبہ کر کے، تجدید ایمانی بھی کرا دی. تو اب آئندہ زندگی جو ہے وہ تو کم از کم گزارنا شروع کر دو. تم آئندہ جا کے پھر اپنے دھندے میں لگ جاتے ہو. اور احسان مرشد پہ چھوڑ جاتے ہو کہ جی بیعت ہو کے چلا گیا. اب مرشد جانے، مرشد کا کام جانے، میں نے تو بیعت کر لی، مجھے خبر آپ تک پہنچانی تھی، میں نے خبر پہنچا دی، اب آپ جانے، آپ کا کام جانے. ارے یہ ذمہ داری میں نے کب لی تھی بھائی؟
اب میں اگر نہیں آ رہا اور آپ کی صحبت میں نہیں بیٹھ رہا تو اس میں قصور آپ کا ہے. آپ کھینچتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ بلاتے کیوں نہیں ہیں؟ اس میں تمہاری اپنی سستی، تمہاری اپنی کاہلی کا کوئی وہ نہیں ہے معاملہ. صبح جاب پہ ٹائم پہ پہنچ رہے ہو، کیوں کہ 3 دن لیٹ لگ گئی تو 1 دن کی سیلری ڈیڈکٹ ہو جائے گی. اب یہاں کوئی مال تو مل نہیں رہا تو حاضری لگانے کا فائدہ. اب تو سب کچھ مال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا. فائدہ ہونا چاہیے، فائدہ نظر بھی آنا چاہیے. اب یہ وہ فائدہ ہے جو نظر نہیں آتا. یہ احساس کی چیز ہے جو محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن اگر جس کے زنگ چڑھا ہوا ہو وہ محسوس کر سکتا ہے، اور جس کے مہر لگ گئی ہو وہ تو بالکل ہی. کچھ بھی کر لے. پہلے کے بزرگ تو آسانی سے بیعت بھی نہیں کیا کرتے تھے، یقین کریں. بیعت کرنے سے پہلے بھی ان کی شرائطیں ہوتی تھیں. کہ جاؤ اتنی مرتبہ استغفار پڑھ کے آؤ، اتنی مرتبہ درود شریف پڑھ کے آؤ، ہزاروں کی تعداد میں. اس کے بعد بات کرنا، پھر سوچیں گے تمہارے بارے میں کہ تمہیں بیعت کیا جائے یا نہ کیا جائے، کہ تم اس قابل بھی ہو یا نہیں ہو. لیکن اپنے تئیں تو ہر بندہ جو ہے وہ بہت بڑا ہے، پھلنے خواہ ہے. اب میں اپنے آپ کو جتنا بڑا سمجھتا ہوں اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھوں گا، ہے نا. کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. اب شیطان اسی چیز پر وار کرے گا بیٹھ کے، اور یہیں سے بیٹھ کے عامر صاحب کی چھٹی کرا دے گا. کہ جہاں ذرا سا بھی عامر صاحب نے اس بات پہ گمان کر لیا یا تصور بھی کر لیا یا کہیں اتنا ذرہ برابر بھی خیال بھی آ گیا کہ جو میرے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اگر آج میرے پاس جو کچھ ہے کس کی تربیت کی وجہ سے ہے؟ مرشد کی تربیت کی وجہ سے ہے. اور اگر وہ میرے پاس محفوظ ہے تو کس کے فضل کی وجہ سے ہے؟ بولو، اللہ کے فضل کی وجہ سے. تو اس سے میرا کیا کمال ہو؟ اور اسی لیے پابندی سے لا حول ولا قوت الا باللہ کی ترغیب دلاتے ہیں کہ اس سے نفس جو ہے وہ موٹا نہیں ہوتا. کہ نیک کام کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت دونوں طرف کہاں سے مل رہی ہیں؟ اللہ کی طرف سے. اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، تم اس لائق نہیں ہو.